السلام گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سہیل اور میں ہوں ظفر اقبال۔ اور آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے 10 things wrong in Pakistan study، تو دی مرڈر آف ہسٹری بائی کے عزیز۔ تو دیکھتے ہیں ابھی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دا مرڈر آف ہسٹری میں کے عزیز نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح پاک سٹڈیز میں ہمیں غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور صحیح تاریخ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 10 ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو شاید آپ کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں نہیں پتا یا تو غلط بتائی گئی ہیں۔ نمبر 10، پاکستان میں ہسٹری پڑھائی جاتی تھی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان نے ہسٹری کا سبجیکٹ ابالش کر کے سوشل سٹڈیز اور پاکستان سٹڈیز کو انٹروڈیوس کیا۔ نمبر 9، لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان سے پہلے محمد علی جناح نے محمد حمید اللہ خان آف بھوپال، جو وہاں کے نواب تھے، اینڈ نواب آف بہاولپور کو پرائم منسٹرشپ آف پاکستان آفر کی تھی۔ اگر آپ فاطمہ جناح کی کتاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایٹ دی اینڈ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا ریلیشن شپ کتنا فراڈ تھا۔ نمبر 8، لکھنؤ پیکٹ۔ لکھنؤ پیکٹ ہمیں اس طرح سکھایا جاتا ہے کہ جس طرح بہت بڑی ایک فتح تھی ہمارے لیے، جبکہ تاریخ اگر ہم دیکھیں تو کانگریس اس میں کبھی نہیں ایڈمٹ کرتی that they accept a separate Muslim province، جبکہ جب لکھنؤ پیکٹ ہوا تو پنجاب اور بنگال کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا، کیونکہ ان کے ساتھ انجسٹس ہوا تھا۔ the preference was given to Muslim minority provinces at the expense of the Muslim majority provinces۔ نمبر 7، علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس۔ اکثر جگہوں پہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی پہلی ڈیمانڈ علامہ اقبال نے 1930 میں کی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے ایک سیپریٹ مسلم ملک نہیں مانگا تھا، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ نارتھ ویسٹ میں جو سندھ، NWFP، بلوچستان اور پنجاب ہیں، ان کو انڈین فیڈریشن کے اندر ہی جوڑ کر ایک پروونس بنا دینا چاہیے۔ نمبر 6، 14 اگست۔ ہم لوگ پاکستان کی آزادی 14 اگست کو مناتے ہیں، جبکہ پاکستان آزاد ہوا ہے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کے تحت، اور اس ایکٹ کے تحت پاکستان 15 اگست کو آزاد ہوا ہے۔ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے کیونکہ 14 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاور ٹرانسفر کر دی تھی پاکستان کو while he was still the viceroy of India۔ نمبر 5، 1956 کانسٹیٹیوشن۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 کانسٹیٹیوشن کبھی بھی آپریٹو نہیں تھی، جبکہ وہ 2.5 سال کے لیے لا آف دا لینڈ تھی، 23 مارچ 1956 to 7 اکتوبر 1958۔ Who told you about those laws? نمبر 4، ایوب خان's رول۔ ایوب خان کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو اس طرح بتایا جاتا ہے جس طرح پورے پاکستان کے لیے بہت خوشحالی تھی یا پاکستانی بہت خوش تھے۔ جبکہ جو غریب طبقہ تھا ان کے پاس تو اپنی رائے اظہار کرنے کا حق تک نہیں تھا، ان کی ناخوشی وہ بیان تک نہیں کر سکتے تھے۔ اینڈ ایٹ دی اینڈ جب ایوب خان بہت زیادہ ان پاپولر تھے تب بھی انہوں نے اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کو پاور ہینڈ اوور نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے یحییٰ خان کے پریشر میں آ کے آرمی چیف کو پاور دی۔ نمبر 3، 1971 ہمیں اس طرح پڑھایا جاتا ہے ایک بہت سمپل ایکسپلینیشن کے تحت کہ انڈیا چاہتا تھا پاکستان کو توڑنا تو بنگلہ دیش کا وجود ہوا، جبکہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش came to be۔ It's not just the interference of India جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ The officers of Pakistan's army, navy and air force laid down their arms۔ کے عزیز کئی وجوہات بتاتے ہیں کافی ڈیٹیل میں ان کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ ایک فیکٹر جغرافی تھا، دوسرا فیکٹر کلچر تھا، تیسرا فیکٹر جو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ ریسورسز، فنڈز اور ایڈمنسٹریشن سے بنگالیوں کو محروم رکھا گیا۔ ایسٹ پاکستان کی جوٹ ارننگز ویسٹ پاکستان پہ لگائی جاتی تھی، ویسٹ پاکستان میں کیپٹل تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ ریسورسز وہیں پر ایلوکیٹ ہو جاتی تھی۔ امپوزیشن آف اردو نے بنگلہ دیش موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ سول ایڈمنسٹریشن اور آرمی میں بنگالیوں کی زیادہ ریپرزنٹیشن نہیں تھی۔ یحییٰ خان نے مس ہینڈل کی سچویشن۔ ویسٹ پاکستانیز کا جنرلی ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ایسٹ پاکستانیز اچھا نہیں تھا، پاکستان آرمی جنگ کے لیے تیار نہیں تھی۔ نمبر 2، ضیاء کا مارشل لاء۔ ضیاء کا مارشل لاء لگانا کوئی مجبوری نہیں تھی، جو پولیٹیشینز ہیں وہ دیر آن ریکارڈ سینگ کہ جو نیگوشیشنز ہو رہی تھی اس میں ایک اگریمنٹ ریچ ہو چکا تھا، نہ کہ پورے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی۔ An impact on society, in my opinion, is from laws which look a little stringent.
ان چیزوں کو جواز بنا کر ضیاء الحق نے مارشل لا امپوز کیا, اور کئی سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے کہ جو اپوزیشن موومنٹ چلائی گئی تھی وہ بھی ضیاء نے ہی چلائی تھی. ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر اپنا رول جسٹیفائی کیا, لیکن وہ تو خود صادق اور امین نہیں رہے تھے, کیونکہ وہ بار بار الیکشنز کا وعدہ کرتے تھے اور وہ الیکشنز نہیں ہوتے تھے. نمبر 1 پہ آنے سے پہلے میں یہ بھی کہوں گا کہ اردو کی امپوزیشن پہ انہوں نے کافی لکھا ہے, بٹ I'd like that to be a separate video. نمبر 1, لاہور ریزولوشن. پاکستان ریزولوشن ہم ہر سال 23 مارچ کو مناتے ہیں, جبکہ وہ پاکستان ریزولوشن اس کا نام بھی نہیں تھا, لاہور ریزولوشن اس کا نام تھا, اور وہ 23 نہیں 24 مارچ کو پاس ہوا ہے. شاید ڈیٹ بدلنے سے اتنا فرق نہیں پڑا ہو, لیکن انہوں نے ایک لفظ omit کر دیا ہے, انفیکٹ ایک لیٹر omit کر دیا ہے, جس سے اس ریزولوشن کا پورا مقصد ہی بدل گیا. ہم نے اتنی تاریخ بدلی ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہی بدل دیا گیا ہے. جو لائن چینج ہوئی ہے وہ اوریجنل ریزولوشن میں تھی, should be grouped to constitute independent states in which constituent units shall be autonomous and sovereign. لیکن states کے لفظ کی جگہ state کا لفظ کر دیا ہے, plural کو singular کر دیا ہے. جہاں پاکستان کو شاید ایک فیڈریشن ماڈل پہ تصور کیا گیا تھا, جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, اس میں اسٹیٹ کے پاس اپنی لیجسلیشن بھی ہوتی ہے, اپنی پاور بھی ہوتی ہے, اسٹیٹ سوورینٹی آٹونومی بھی ہوتی ہے, اور وہ ساتھ مل کر ایک ملک بن کر آپریٹ کرتے ہیں. شاید پاکستان کا تصور بھی ان لائنز پر تھا, لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے پاور کو سینٹرلائز کرنے کے لیے اس کنسیپشن کو پیچھے چھوڑ کر ایک اسٹرانگ سینٹر فیڈریشن وتھ ویک پاور آن دا پیریفریز امیجن کیا پاکستان کو. اور جب تک 18 امینڈمنٹ نہیں آئی تب تک اسٹیٹس کے پاس بہت کم پاور تھی, اور زیادہ تر پاور سینٹر میں ہی. I think it would be best to end this video with the words of KK Aziz. Page 174-175 پہ وہ لکھتے ہیں کہ the treatment of the Lahore resolution raises a fundamental question. If the textbooks can fabricate facts in the course of paraphrasing a definite, published, easily available document, what atrocities on the truth they must have perpetuated in the field of Pakistan's political developments, where there are no original sources, where conflicting opinions abound, and where patriotic, sectarian and ethnic interests jostle against each other and cloud the horizon of history. What our children are being told is not even half-truths, exaggerations, understatements, terminological inexactitudes, perversions, disinformation, evasions, garbling and mutilations. They are falsehoods, whoppers, concoctions, pious frauds, fables, fibs and fishermen's yarns. جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے پاکستان اسٹڈیز میں وہ صرف inaccurate نہیں ہے, وہ جھوٹ ہے. یہ نے پول کھول کر رکھ دیا آج, پول کیا پولو پول کر دی ہر چیز, کہ انہوں نے دیکھیں کہ ایک چیز آپ جو مرضی کہیں نا, جس طرح مرضی آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہوگا, لیکن ود پیسج آف ٹائم جیسے جیسے وقت گزرے گا بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. یہ آپ کے سامنے لوگ لے کے آئیں گے آپ کے, ان کو جو اصل میں نا یہاں پہ ایک چیز کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوگ ریسرچ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور اگر اب اس سائڈ کے اوپر لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اسٹڈی کا مقصد جو ہے نا وہ جسٹ ایک جو ہے نا وہ پیٹ پالنا ہے. مطلب کیا ہے پیٹ پالنا کیا ہے, کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ شروع سے یہ چیز دکھائی جاتی ہے, مطلب آپ رٹا لگائے جاؤ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا, آپ نے میٹرک کرنی ہے, میٹرک کے ساتھ ہی آپ کا ایک کنسیپشلی جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہے ٹیچر, کہ بھائی اب آپ نے جو ہے نا وہ ڈومیسائل بنوا لیں, ساتھ ساتھ جہاں بھی جاب آتی جاتی ہے آپ اپلائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لڑکے کیا کرتے ہیں میٹرک کے بعد, کیونکہ وہ اسٹارٹ ہی میٹرک سے ہو جاتی ہے بہت ساری جابس جو ہے نا, ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں نا کہ ایک پی این ہے, ٹھیک ہے, یا چاہے کوئی چھوٹے لیول کا کوئی چوکیدار ہے, جو بھی ہے اس طرح کی کوئی بھی جاب آئے گی, نیب قاصد کی یا آپ کہہ لیں, یا جو بھی چھوٹے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو مطلب جو گریجویٹ بھی ہوں گے, اس میں جو ہے نا وہ انٹر والے بھی ہوں گے اور میٹرک والے بھی ہوں گے. مطلب اس ساتھ تک جو ہے نا وہ آگے ان کو جانے ہی نہیں دیا جاتا, ایک ان کا دماغ یہاں پہ موف کر دیا جاتا. کیونکہ یہاں پہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا بہت زیادہ ذہین تھا, بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ذہین تھا. اس نے ایسے جو ہے نا وہ ایک ہوا میں جا رہا تھا, کیا ہوا, انٹر کیا, انٹر کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ جو ٹریفک پولیس کی جو ہے نا وہ جابز آ گئی. اس کو ٹیچر نے کہا کہ بھائی آپ اس میں اپلائی کیوں نہیں کرتے, قد کود اس کا ٹھیک ٹھاک تھا, اس نے بھائی اپلائی کر دیا, وہ سلیکٹ ہو گیا.
لو بھائی جی آپ وہ یہاں پہ چوک کے اوپر کھڑا ہو کے جو ہے نا وہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اس نے آگے والا سارا کیریئر یا اپنا ذہن جو ہے نا وہ اس نے ختم وہاں پہ کر لیا کہ بھائی یہی میری لائف ہے بات. اور یہاں پہ اس کو وہ اس کے گھر والوں کو جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ ایک مطلب وہ ایک جاب پہ لگ گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے آپ نے ایک لائف سیکیور کر لی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ محنت اس سے زیادہ محنت کرتے جس طرح آپ جا رہے تھے تو آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے. یہاں پہ آپ کو 30 35 40 مل رہی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ 2 3 لاکھ جو ہے نا وہ مہینے کے کما لیتے اگر آپ زیادہ اس کے اوپر. تو مطلب یہ کہ ہمارا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ نظام ہی یہاں تک موو کیا جاتا ہے کہ آپ نے جسٹ جو ہے نا وہ پڑھنا ہے صرف پیسے دوسرا جاب اگر جن کسی کو بیچاروں کو ملتی نہیں ہے، وہ کسی کو اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ چارہ ڈال رہا ہے، مطلب جو دیکھے تو اگر نہیں تو وہ کوئی تھوڑا بہت اپنا چھوٹا موٹا کر کے جو ہے نا وہ کوئی دکان بنا کے بیٹھا ہوا وہ اس طرح کر رہا معاملہ. نہیں اب یہ کنسیپٹ ایک شروع سے اسٹارٹ ہے نا آپ کے ایک پیرنٹس کا بھی یہی ایک ہوتا ہے کہ کنسیپٹ کہ چلو اس کو میٹر کراؤ، آگے اگر ٹھیک پڑتا رہا تو بڑھا لیں گے، نہیں تو بھائی ایک اس کو ایک نوکری دلوا دیں گے، چاہے پولیس میں چاہے جو بھی ایک لو لیول کی ہو کہ سڑکوں پر کوڑا پھینکنے کی ہو، چوکی دارے کی ہو، جو بھی ہو، لیکن ان کا ایک ٹارگٹ ہی میٹرک ہوتا ہے. چاہے میٹرک کرا کر وہ ایک سفارش کرا لیں، پیسہ دے دیں، ایک 5-6 لاکھ روپے دے کے ایک نوکری اس کو دلوا دیں. لیکن بات کرنے کا ادھر مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک گہرائی میں جائیں نا، آپ کا واقعی مائنڈ ہے اگر ایک کھل ہی گیا ایک اسٹڈی کی طرف یا آپ میں اتنا نالج ہے تو آپ لوگوں سے بھی شیئر کریں، لوگوں کو بھی بتائیں، کیونکہ ایسی چیزیں ہیں پاکستان میں جو کہ ابھی تک سیکرٹ ہے، کسی کو نہیں پتا ایسی چیزوں کا. یار بتاتے ہی نہیں نا، شیئر ہی یار نہیں لوگ کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے، آپ ریسرچ کریں، اس پر بات کریں، جو بندہ بات کرتا ہے اس کا مائنڈ پڑھے کہ یار یہ کس اینگل سے بات کر رہا ہے، واقعی ادھر ایسی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. آپ تو ایک ٹک ٹاک کے جلے بنے ہوتے ہیں کہ 9 سیکنڈ میں وہ آپ کو ایسا چرن دے دیتے ہیں، آپ بلیو کر لیتے ہیں اور اس پر آپ پتہ نہیں کون سے بھڑک جاتے ہیں اس میں. صحیح بات ہے. یہاں پر اب جس طرح بنگلہ دیش کو ایک جو ہے نا وہ ایک یہاں پہ ہمارے سامنے اس کا کنسیپٹ رکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خود علیحدہ ہوئے تھے، وہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اب ہم جس طرح اٹیچ ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا کیا کہ بھائی ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، ان کو رائٹ نہیں ملتا تھا، ان کے جو ہے نا بیسک جو وہاں پہ وہ ان کے اپنے ایسٹس یا جو وہ وہاں پہ کماتے تو وہ سارا تو کراچی میں لگ جاتا تھا، مطلب جو بھی ادھر وہ فیڈرل گورنمنٹ ان سے لے لیتی تھی، جب ان کے رائٹ کے اوپر بات آتی تھی تو اس سائڈ پہ ہوتے نہیں تھے. پھر الیکشن وہ جیت گیا، الیکشن جیتنے کے بعد ان کو پراپر رائٹ نہیں ملا، رائٹ نہ دینے کی وجہ سے وہ بیچارے علیحدہ ہو گئے. تو مطلب یہ کبھی وہ اردو لینگویج کا درمیان میں بہانہ کر لیتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کے سامنے اتنا بڑا ملک انڈیا بیٹھا ہوا، وہاں پہ کتنی لینگویج ہے بہت، آج تک تو وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں بنا. اگر وہاں پہ اگر وہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو بھائی ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ انا کا مسئلہ بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے تھوڑے سے نہیں، انا تو اب چلتی ہے نا، کیونکہ انا تو ہر چیز انہوں نے ڈالی ہے نا، ہر چیز میں. کیونکہ ایک جو ہوتا ہے نا لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک ملک کو ملک سمجھے نا تو کافی حد تک چیزیں کنٹرول کر بھی لیتا ہے. لیکن اگر آپ انا پر چلے جائیں، ایک ضد میں چلے جائیں تو پھر بھائی کوئی چیز کور نہیں ہوتی، دن بہ دن ایک بگڑتے ہی جا رہا ہے. یار بڑا پوائنٹ یار آپ کو IMF نے اس بار قرضہ بھی نہیں دیا. چلو یار یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. سب سے بڑا ٹاپک یہ کہ یہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا ہماری اسٹڈی میں چینج کر دیتے ہیں، جو بڑا مسئلہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس بھائی نے ایک چھوٹا سا جو لفظ ہے اس کو تھوڑے 2 حصے انہوں نے ہٹا کر ایک ایڈ کر دیا، اور وہ دیکھ لیں کہ کتنا پورا پاکستان کا نقشہ اس نے چینج کر دیا. بھائی میری بات سنو نا، آپ جب ایک دوسروں سے آپ ایک مانگتے رہیں گے، لوگوں کے درمیان ایک شعور نہیں پیدا ہوگا. یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بس مانگنا، ادھر سے نہیں ملا تو ادھر سے مل جائے گا. تو وہ چیزیں ایک ایجوکیشن اور ایک یہ بھیک والا کام، یہ چھوڑ دیں تو کچھ نہ کچھ ایجوکیشن چھوڑ نہ دیں، ایجوکیشن سکھائیں. ہاں سکھائیں، اور مانگنے والا کام جو ہے نا ایجوکیشن کریں. مطلب سوری لفظ الٹے بول رہا ہوں. چلو خیر، یہ تو ایک بہت بڑا ایشو کریں کہ آپ نے پڑھنا ہے چاہے آپ بھوکے بھی مار جائیں. پڑھنا ہے، یہ نہیں بولنا کہ ہم بم بنائیں گے چاہے گھاس بھی کھا لیں. یہ آپ مطلب کہ جملہ رکھیں کہ بھائی بس پڑھنا چاہے بھوکے مار جائیں، ایجوکیشن ہونا ہے بس. آپ نے بہت زیادہ آپ نے نالج والی بات کی ہے. خیر امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ